سرکار علامہ خطیب العصر سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب وہ ممبر پر تشریف فرما ہے۔ ابھی وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے کہ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزت مآب قبلہ و کعبہ جناب عالی مرتبت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ قلعہ میاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اس جلیلۃ القدر عبادت کو بارگاہ آل نبی میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں ذہنوں میں لے کے آپ صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، اللہ سب کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ بانیان مجلس کے رزق اور عزت میں اللہ اضافہ فرمائے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے سرکار ولی العصر مولا کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے سے اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں سرکار۔ صاحبان گرامی قدر، یہ مہینہ محرم کا ہے، اور محرم کا مہینہ اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ جی بسم اللہ، جی مہربانی صاحب آپ جی ہیں، مالک آپ کو صحت دیں، مالک سب کو زندگی دیں۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس قربانی کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے دیا اور اللہ کی ہر شے بچا لی۔ ماشاءاللہ باخبر چہرے میرے سامنے، اس قربانی کربلا کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا۔ جی بسم اللہ، بے شک بے شک، اجازت ہے میں بات جاری رکھوں۔ اچھا، اگر تقدیر بغیر سوزیوں کے ایک بندہ لے آئے تو اسے بھی برداشت کیا کرو۔ اداس پریشان کیا ہے؟ بہت شکریہ سرکار، بندہ پروری، آپ اتنے سارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کی مہربانی ہے. جو میں خیر بات جو مقصد سے قریب مجھے آنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا. اس قربانی کے نتیجہ میں اسلام بچا. بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہوتی ہے، بچے بھی متوجہ رہا کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اس قربانی کے بدلے میں دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا. ذہنی طور پہ آپ سارے حاضر ہیں. مجھے مسلمانوں کے اس سودے کی سمجھ نہیں آ سکی کہ اتنی عظیم قربانی شیعوں کو دے کے اپنے ڈیروں پہ مطمئن بیٹھے رہنا کوئی دانش مندی ہے؟ نہیں ہاں ذرا آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں یار. یعنی اتنی عظیم قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے، بڑی کمال صورتحال ہے. محرم کا چاند ابھی طلوع نہیں ہوتا، بندے پنڈ میں گلیوں میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ شیعوں کا چاند ہو گیا ہے. شیعوں کا چاند صرف چک فضل شاہ نہیں، قرب و جوار کا نمائندہ مجمع یہاں پہ موجود ہے. ان کا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت. ہاں بہت مہربانی سرکار، بڑی مہربانی. ہاں یہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ مان گئے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا، وگرنہ ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں. اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند تو باقی مسلکوں کے چاند کون سے ہیں؟ لہذا سید ہونے کے ناطے کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو. 4 شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری نہ کرو. جب بھی مجلس کا اعلان ہوتا ہے بغیر اجازت کے اس میں آیا کرو. ہماری مجلسوں کا مقصد تجھے شیعہ کرنا نہیں ہے. مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں زندگی بڑی کم ہے، کل تو میدان حشر میں نہ کہے کہ مجھے بتایا کسی نے نہیں تھا. لہذا یا علی یا علیہ، اتمام حجت کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے یہ ہم شیعہ انتظام کرتے ہیں، صف ماتم بچھاتے ہیں. بندے غلط فہمی میں ہیں کہ جناب ہمیں شیعہ کرنے کے لیے ان کے ذاکر مولوی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں شیعہ کرنے کے لیے یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمانوں، اولاد رسول ہو کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، تیرا ڈر ختم ہو جانا چاہیے. میں مجلس میں اعلان کر رہا ہوں، مسلمانوں جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو. اپنے باپ دادے کا دین سینے سے لگا کے رکھو. لیکن زندگی بڑی کم ہے. جنہیں مان رہے ہو نا، بے شک انہیں مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکت. ہاں بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار. میں ممبر پہ کھڑا پوچھ رہا ہوں کہ دنیا جنہیں مان رہی ہے کیا وہ اپنے ان رہبروں کا نام اللہ کی نماز میں لینے کی میری ملت جعفریہ کے نوجوان نسل سے اپیل ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، حکومتیں جیسی بھی ہوں، زندگی میں تم نے کبھی پریشان ہو کے نہیں جینا. اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، اس ملک میں سینہ تان کے جیو. یہ تھوڑا کرم ہے تم پہ مالکوں کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتی ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ جیئے سرکار، مہربانی جی، مہربانی سرکار. جی بسم اللہ، جی آپ جیئے. یہ 19 سفر چکوڑی شیر غازی، بہت سارے علماء و ذاکرین کا خطاب ہوگا.
اور مالکوں نے اگر زندگی رکھی تو انشاءاللہ میں بھی وہاں نوکری کے لیے حاضر ہوں گا۔ متوجہ ہیں سرکارہ؟ بات میں آگے بڑھا سکتا ہوں؟ جتنے منٹ آپ برداشت کرنے کے موڈ میں ہیں نا، میں نے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ مجھے اندازہ ہے سارے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھو، مجھے بھی قصیدے اچھے لگتے ہیں۔ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ لیکن اگر کسی جگہ بات کرنی پڑ جائے نا، وہاں پھر قصیدے کا مصرع کام نہیں آتا۔ لہٰذا یہ باتیں بھی کبھی کبھی سن لیا کرو، سماعت فرما لیا کرو کہ میں دنیا سے پوچھ رہا ہوں کہ تیرے مرشد بھی جب تک ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، شیعہ سنی بھائیوں تک اگر آواز میری پہنچ رہی ہے، امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام کا جی بسم اللہ بچوں آپ سلامت رہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں جلدی بات کر رہا ہوں، امام پوری ربائی پورا کلام ان کا نہیں، صرف 2 مصرے دے رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کفاکم، کفا کافی سے ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم اے اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ترجمہ میں نے صرف اس لیے کرنا ہے کہ جو بندے کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں نا، ان کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ جو ریگولر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، انہیں عربی شربی کے ترجموں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میرا ایمان ہے جو بندے مر کے تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں، ہاں تھوڑا بول پڑھیں آپ، رحمت فرما، تو انہیں ان باتوں کی لیکن ترجمہ کرنا پڑے گا۔ جو تھوڑا یا پہلی دفعہ صفحے ذکر پہ آ کے بیٹھ گئے، انہیں سمجھانے کے لیے امام شافعی کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اے محمد کی اہل بیت، اے حضور کی اہل بیت، آپ کی، میری طرف دیکھیں، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ مسلک کوئی بھی ہو۔ اچھا، امام شافعی کے نام سے نا کچھ بندے اب انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آخر وہ امامت کا چوتھا پاو ہے۔ لیکن امام شافعی نے بھی لکھنے والی کمال، امام کا فرمان دوسرا میرے ذہن میں آ رہا ہے، سوائے کہ محرقہ جیسی معتبر کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ بچے یہ نام شام یاد رکھا کرو، کتابوں کے نام یا رائٹر کا نام یہ ذہن میں رکھا کرو۔ بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے جب کالج یا یونیورسٹی میں پروفیسر آپس میں باتیں کر رہے ہوں نا اور وہ بات سمجھا نہ سکیں، ہمارا بچہ درمیان میں بات آگے بڑھا دیتا ہے، تو پھر پروفیسر دوسروں سے کہتے ہیں شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ٹریننگ کوئی نہیں ہے، یہی مجلس سے ہماری درسگاہ ہے، یہی مجلس سے ہماری ٹریننگ ہے۔ ہمارے بچے مجلسوں میں آتے ہیں، علماء و ذاکرین مطالعہ فرما کے نئی سے نئی بات منبر پہ بیان کرتے ہیں، بچوں کے حافظہ میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب بچوں کو آگے بات کرنا پڑ جائے پھر بچے بلا جھجک بات کرتے ہیں۔ تم تو مسلمان ہو، اگر عیسائیوں سے بات بھی کرنی پڑ جائے نا تو غصے میں مولانا اکیلے نہ جانا، ان شیعوں کو ساتھ رکھنا، انہیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں۔ بولتے رہیں، ذرا زحمت فرمانا، یا علی یا علی، مہربانی سرکار۔ لہٰذا امام شافعی کا جو سوائے کے محرقہ میں دوسرا فرمان ہے، میری طرف دیکھیں، آتے رہیں گے آنے والے عزادار بیٹھتے رہیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مات شافعی، شافعی مر گئے، ماشاءاللہ، مات شافعی لیسا یدری، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا، علی ربوہ ام ربوہ اللہ، ہائے ہائے ہائے،
شافعی لکھتا ہے میں موت سے قریب ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے۔ جی ہاں، یہ شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں، میں نے مطلب کوئی سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں کتاب کا نام بھی پیش کر رہا ہوں، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ میرے استاد محترم جہاں سے بولنے کا سلیقہ مالک نے ہمیں دیا، ہمارے روحانی مرشد میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب قبلہ، آپ کے ذہنوں میں نام ہونا چاہیے۔ مولانا اسماعیل صاحب پہ مالکوں کا اتنا کرم تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محمد کی بیٹی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہ دینا، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ضرور دے۔ اور لالا موسیٰ کے علاقے کا مجمع، کمال سے کمال بات مبلغ اعظم قبلہ۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو بچوں کے لیے ایک بات میں چاہتا ہوں کہ مرحوم علماء کی باتیں نسل در نسل یہ سینہ بہ سینہ پہنچتی ہیں۔ اب تو خیر دور نہیں ہے، ان کے زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے، ایک مسلک کا مولوی ایک ہی پنڈال میں، اسی میں شیعہ سنی وہابی دیوبندیوں کا مجمع، ایک مولانا کا منبر ادھر دوسرے کا ادھر، درمیان میں پبلک کی رسیاں، ایک مسلک کے لوگ ادھر بیٹھے دوسرے کے اس طرف بیٹھے، جدھر جدھر مسلک ہوتا تھا ادھر ادھر مسلکوں کے مولوی ہوتے تھے، 10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا، 10 منٹ میں مولانا نے اپنے مذہب کا دفاع بھی کرنا اور اگلے مسلک کے مولوی پہ سوال بھی کرنا، اور اس مولوی نے اگلے 10 منٹ میں اپنے مذہب کی وکالت کرنی اور مولانا کے سوال کا جواب دینا۔ ٹائم کم ہوتا تھا، اسی لیے مناظر بندوں کی سپیڈ بڑی زیادہ ہوتی، یہ روٹین ہوتی ہے نا جلدی بولنا۔ تو مناظرہ تھا لودھرا سائیڈ پہ، اور اس مناظرے میں اخیر ہو گئی، خدا جانتا ہے، مناظرے کے ذمہ دار سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مناظرہ ایک تھا، موضوع 2 تھے۔ موضوع کیا تھے بچوں یاد رکھنا؟ موضوع یہ تھا کہ جنازہ رسول، جنازہ محمد کا کس نے پڑھا، کس نے؟ وضاحت میں نے نہیں کرنی کیونکہ ایک تو ٹائم نہیں ہے اور دوسرا ٹائم نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، چلو جو بندے سمجھ رہے ہیں وہی غنیمت ہے۔ مناظرے کے موضوع 2 تھے، جنازہ رسول اور وراثت رسول، کہ جی نبی ورثہ چھوڑتے ہیں، اولاد کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اتنے اہم موضوع تھے۔ جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف اور وراثت والی سڑک جاتی ہے باغ، آپ جی ہیں، باغ فدا کی طرف۔ یہ 2 ایک ایسے موضوع ہیں جن پہ مذہبوں کے لینٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی طرف سے مناظرہ کرنے والے اکیلے مولانا اسماعیل تھے، اور مخالف سٹیج پہ ہر 2 گھنٹے کے بعد تازہ مولوی آتا تھا۔ متوجہ درد احمد فرماؤ، پریشان ہو کے نہیں بیٹھتے۔ ہاں، آپ کی طرف سے مبلغ اعظم اکیلے پورا دن، بوڑھا بندہ سارا دن بیٹھ جا، جلدی بیٹھ جا، پورا دن مبلغ اعظم اکیلے، اور بھائیوں کی طرف سے 2 سوا 2 گھنٹے کے بعد فریش مولوی، تازہ دم مولوی آ رہے تھے، اور قبلہ ان پہ پورا اترتے آ رہے تھے۔ یا عصر کے بعد وہ ایک مولوی آیا، اس نے تو اخیر کر دی بھائی، واقعی اس نے کہا مولوی اسماعیل یہ کس موضوع پہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ میرے مولوی بھی پاگل ہو رہے ہیں جو تیری باتیں سن کے کبھی چپ کر جاتے ہیں، کبھی شور ڈال، یہ کیا موضوع ہے؟ جنازہ رسول، ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے۔ اور جیسے آپ چپ ہیں، سارا مناظرہ چپ ہو گیا تھا، پبلک چپ ہو گئی تھی، مولوی چپ، اس نے تو کمال نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم حیات رسول کے قائل ہیں، ہم نبی کی زندگی کے قائل ہیں، اور زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں۔ اس نے میدان مناظرہ کا، بھائی خدا کے لیے متوجہ رہنا، اس نے میدان مناظرہ کا رنگ بدل کے رکھ دیا۔ کہا اس نے کیا تھا کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں،
ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں۔ مبلغ اعظم نے کہا مولانا ٹائم آپ کے پاس اور بھی ہے، کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو۔ اس نے کہا مولوی اسماعیل شیعوں کے پاس جواب ہی کوئی نہیں، میں پورا ٹائم یہی بات کروں گا کہ نبی زندہ ہے، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں۔ تیری قوم کے وکیل آل محمد نے مولانا اسماعیل نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان واپس ہاتھ میں لے لیا۔ فرماتے ہیں اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر مولانا زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے۔ جی بسم اللہ، آپ جیے جی، بہت شکریہ، متوجہ ہیں سرکارہ۔ لہٰذا قبلہ کی بات یہ میں نے یہ ہمیشہ میں بزرگ علماء کی، میرا ایک مزاج ہے کہ بزرگ علماء کی بات ان کا نام لے کے کرنی چاہیے، منبر کی دیانتداری بھی ہے، اور ایک بہتر طریقہ ہے کہ نئی نسل کے ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگ علماء کے نام ذہنوں میں رہیں۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ تو مولانا اسماعیل صاحب جن کی میں بات آپ میرے استاد محترم ہے، شرف مجھے مالک نے نصیب فرمایا، میں نے قبلہ کی تلمیذی میں رہا ہوں۔ مولانا اسماعیل صاحب کی جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، درمیان میں یہ بات مناظرے والی آ گئی۔ مولانا اسماعیل صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ مجھے خواب میں امام شافعی ملا۔ گجرات کے بندے پتہ نہیں ناراض ہو جاتے ہیں، اور خوابوں پہ پابندی ہوتی ہے، کوئی بھی مل سکتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں مجھے تعارف خواب میں کروایا گیا کہ یہ امام شافعی ہے۔ تو میں نے کہا امام شافعی، تو نے حد کر دی اور علی کو رب کہا۔ اب پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہو، کتنے دھیان دیتے ہیں، کتنے نہیں دیتے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام شافعی سے کہا او امام شافعی، تو نے علی کو رب کہہ دیے۔ امام شافعی فرماتا ہے مولوی اسماعیل یار انصاف کر، جس قوم میں میرے جیسا بندہ امام ہے وہاں علی کو رب نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہائے 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 ہائے، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ یار، یہ بڑی مہربانی سرکار۔ یہ بزرگ علماء کی باتیں میری اپیل ہے بچوں سے یہ ذہنوں میں رکھا کریں۔ جو بات بڑی جلدی گفتگو مجھے تمام کرنا ہے، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی اس کائنات میں واحد مرشد ہمارے ہیں جو لا شریک اللہ کی عبادت میں شریک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، میں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، کوئی ڈرائنگ روم میں بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ اپنے حرفوں کا ضامن ہو کے کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کیا میں اس حیثیت کا کوئی قبیلہ دکھاؤں؟ جو بندے سارا سال ہماری جان کھاتے ہیں، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، مصلی پہ کھڑے ہو کے انہیں بھی کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی، آپ جی ہیں محمد و علی نہیں، سرکاری درود پڑھنا ہے وَعَلَىٰ آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ یہ اللہ والے بھی درود یہی پڑھتے ہیں نمازوں میں، جن کی رکشے اور گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ اللہ کی نماز میں یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما صلیتا، جیسا تو نے درود بھیجا تھا نا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ پہلے محمد کی آل، پھر ابراہیم کی آل۔ اللہ کی نماز تھی، کرنا اللہ اللہ تھا، کر آل آل رہے۔ جی بہت شکریہ، مہربانی، آپ بیدار ہیں، آپ سن رہے ہیں۔
اب صاحبان گرامی قدر ترجمہ آپ کے ذہن میں سارا ماشاءاللہ پنچایتی نورانی روحانی بزرگ بھی موجود ہیں یہاں پہ. کما صلیتا ترجمہ آسان ہے, جیسا تو نے درود بھیجا آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج, جیسا تو نے. میری طرف دیکھو, خیریت پھر پوچھے آج یا علی مدد دھیان کرو میرے. ہم سیدوں کے یہی نصیب ہیں جیڑا جنہیں نیڑا ہوندہ ہے انہیں ہی بے نیاز ہوں. یا علی مہربانی سرکار, اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج. بسم اللہ بسم اللہ. لو جی کمال ہو گیا. لو جی منتظر تمہیں چوکھا سریلا بندہ آ گیا جی. موج تو آڈی. اجازت ہے تھوڑا سا سرکار, میں بندے کو 10 اور کٹھے کر لوں. مہربانی آپ کی محبت ہے. میرے بہت پیارے بھائی ہیں عباس رضا جھنوی صاحب, بہت پیارے ذاکر مولا کے مداح ہیں, مالک نے زندگی دے اور یہ سلسلہ ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے. یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. چھوٹے بڑے مداح جی بسم اللہ. متوجہ بہت جلدی اب, بہت مزید جلدی اب میں کروں گا. میں کیا کہہ رہا تھا, کما صلیتا, ذرا دھیان رکھو مجھے نتیجہ دینا ہے. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج. ابراہیم وابا سارا ڈیرے دار تھا. ہاں ابراہیم علیہ السلام ڈیرے دار بندہ تھا. ڈیرے دار بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے, ڈیرا بنا ہوا بہت اچھا ہو ڈیرا اس کو ڈیرے داری نہیں کہتے. گھر کچا ہی کیوں نہ ہو, مہمان بھوکا نہ جائے. ہاں جی جی ہاں, اسے ڈیرے داری کہا جاتا ہے. اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں نا ان کے سجن ساتھی دور دور تک ہوتے ہیں. ظاہر ہے آنے جانے والوں کو جو روٹی ٹکر کوئی نہیں دیتا, ڈیرے دار بندہ دیتا ہے. رہنے کو جگہ کسی کے پاس نہیں ہے, ڈیرے دار بندے کے پاس بستر بھی ہیں اور جناب رہنے کی جگہ بھی ہے. اب ڈیرے دار بندے کے تعارف جو ہیں پھر دور تک بندے باتیں کرتے ہیں, یار فلانے پنڈ دا فلانا بندہ, یار کیا کہنے اس کے, باتیں ڈیرے داروں کی ہوتی ہیں نا. اس کا مطلب ہے ڈیرے دار بندے کے یار سجن بہت ہوتے ہیں. ابراہیم ڈیرے والا تھا, سجنوں والا تھا, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. ہاں متوجہ ماشاءاللہ, جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, درود ابراہیم کی آل پہ ہے. اگر تجھے آل محمد بارے میں نہیں ہے تو ساری زندگی تو نے حضرت ابراہیم کو بڑا راضی کر لی ہے. باب آدم کو بھی کسی درود میں راضی کر لو, اور کبھی اس طرح درود پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کرو جرت, تیرا مولوی تجھے کچا کھا جائے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, آدم کے اولاد پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. جی سید مہربانی, جی مہربانی, جی مہربانی, بہت شکریہ بہت شکریہ. درود ہوتا ہی آل پہ. مالک صحت دے بھائی, جو بندے مجلس میں بر وقت آتے ہیں نا کاندھ نال بین لئی, اللہ انہیں صحت دے, بڑا کمال سنتے ہیں, نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ, او انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں. لیکن یار مطلب ایک بندے کی مجبوری ہے, ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بے شک بیٹھے, لیکن آل محمد کے ذکر میں ماڑا چنگا ہوں ہاں جو ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ متوجہ ہیں میں بات جو کر رہا ہوں, آخری فقروں سے قریب ہوں. درود ہوتا ہی آل پہ, درود جچتا ہی آل پہ, درود سجتا ہی آل پہ ہے. میری بات پہ یقین نہیں آتا؟ قرآن سپیڈو سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں. سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین.
اللہ فرماتا ہے یاسین کی اولاد پہ ہمارا سلام ہے۔ مولوی جی امام حسن کو بے شک رضی اللہ کہہ لو، لیکن پہلے اتنا تو بتا دو کہ یاسین کون ہے۔ متوجہ کوئی رات والو زحمت فرمائے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ ہاں ہمیں صرف اتنا بتا دیا جا۔ تمہیں شیعہ دشمنی میں نبی کا ٹائٹل بھی بھول گیا ہے۔ یاسین نبی، طٰہٰ نبی، طیب نبی، مدثر نبی، مزمل نبی۔ اچھا جو مدثر مزمل والے جو بات ہے نا، اس میں ہمارے مہربان جو ہے نا، وہ پتہ نہیں ان کی مزاج کی بات ہے، ہمارے بھائی ہیں ہمیں ہر حالت میں، جب ہم کافر ہوتے تھے ہم تب بھی ان کے بھائی تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں شیعوں کو کافر کہا، پرویز مشرف کے دور میں، یعنی ایک جرنیل کے دور میں شیعہ کافر ہوئے، کافر شیعہ کافر۔ دوسرے جرنیل کا دور آیا، منصورے میں مولویوں کی کھانے کی میز پہ صلح ہو گئی، شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ بولو یار، باریک باتوں کا بھی لطف لیا کرو میری جان۔ ہم نے نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ رہنما بدلے۔ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، تم نے کافر شیعہ کافر کیوں کہا تھا؟ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کبریائی کو ہم واجب لا ریب سمجھتے ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے، رسول اللہ کی رسالت کے ہم قائل ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے، جنت جہنم پہ ہمارا ایمان ہے۔ رولا رہ گیا صحابہ کرام کا، جننے جوگے ہیں انہاں نو بھی مننے۔ کمال ہے یار، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جی بسم اللہ، مہربانی سرکار، ہمیں بتایا جائے تو ہم نے شیعوں کو یہ جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں میری قوم کے بچوں کو پریشان پروفیسر اور ٹیچر کرتے ہیں کہ جی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ شیعہ کافر ہے۔ اوے توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ ختم نبوت کی جہاں تک بات ہے، اگر تو بھی ختم نبوت کو شیعوں کی طرح سمجھ لیتا، پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا۔ تمہیں وہ دور یاد نہیں ہے، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب بھٹو کے دور میں، بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یہ پاکستان کی زندہ تاریخ ہے، پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلی تھی اور پاکستان کے مولویوں نے کہا تھا ہم نے مرزائیوں کو کافر قرار دینا ہے، مرزائیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، مرزائیوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے۔ تب مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر نے ربوے میں بیٹھ کے پاکستان کے اخباروں میں اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے پھر ٹیلی ویژن پہ آ کے ہم سے مناظرہ کر لو۔ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج تیرے مولویوں کو دیا تھا، اور پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ متوجہ ہے سرکار؟ بات مجھے بڑی بہت جلدی بات کو مکمل کرنا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج، بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو، یہ 1974 کی بات ہے، 74 ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی۔ اس کے لیے مصر کی کتابیں نہیں چھاننا پڑیں گی، یہ تو تمہارے ملک کی تاریخ ہے۔ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا، لاہور ہیڈ کوارٹر تھا تحریک ختم نبوت کا۔ شورش کاشمیری اس زمانے کا بہت بڑا شاعر اور ادیب تھا، سارے پنجاب کے مولوی، سارے پنجاب کے۔ جی بسم اللہ، تعمیل کرتا ہوں جناب، متوجہ ہیں؟ اوہ او پہ آندے نے پڑھ دے رہو۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، مہربانی، آپ کی محبت ہے، میں بھائی کو ٹائم دوں کیونکہ ماتمداری ہے بات میں۔ لفظ جو کہنا چاہ رہا تھا، مرزائیوں والا جب یہ شور، اور مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا، پنجاب کے مولوی لاہور ہیڈ کوارٹر میں ختم نبوت کے مین آفس میں گئے اور جا کے کہتے ہیں شورش صاحب تحریک کو نظر لگ گئی۔ اب کیا ہوا؟ مولویوں نے کہا مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ شورش کاشمیری نے کہا تو اس میں نظر والی کیا بات؟ مرزائیوں کا چیلنج قبول کرو، میں تو کلین شیف مسلمان ہوں، مناظرہ تو تم مولویوں نے کرنا ہے۔ ہاں مناظرہ تو تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیف مسلمان ہوں، مناظرہ کا چیلنج قبول کرو۔
तब तेरे किबले काबों ने कहा था इल्म की कमी तो हम में नहीं है, लेकिन बात क्योंकि मुनाजरे की है, शियों के मौलवी इस्माइल से राब्ता करना पड़ेगा। और वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है, यहीं पे बात क्योंकि मातमदारी की है, बात मुझे यहीं पे छोड़ देना है, बिल्कुल यहीं पे छोड़ रहा हूं। मैं मिंबर के उसूल समझता हूं, आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहिएगा। शियों के मौलवी इस्माइल से राब्ता, वो नेट का दौर नहीं था, वो मोबाइल का दौर नहीं था। शोरज काश्मीरी को मौलाना इस्माइल का नंबर दिया गया और शोरज काश्मीरी तहरीक खत्म नबूवत का बहुत बड़ा रहनुमा था। उसने फोन पे जो मुबल्लग आजम शिया तुम्हारी कौम के मुनाजर आजम को जो लफ्ज कहे थे वो ये थे कि मौलवी इस्माइल तू मुश्किल कुशा का मुरीद है, हम पे मुश्किल बन गई है। आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे, हमारी मुश्किल आप जिए, वक्त तमाम हो गया, हमारी मुश्किल आसान करने। शिया मुनाजर से शोरज काश्मीरी ने कहा हमारी मुश्किल आसान करने आपको इस्लामाबाद नेशनल असेंबली में आना पड़ेगा। मुबल्लिग आदम ने ये फिक्रे कहे थे, मेरी जिंदगी गुजर गई, ये फिक्रे याद रखना, मुसलमानों की गलतफहमियां दूर हो जाए कि शिया नबी को नहीं मानते। मुबल्लिग आदम मौलाना इस्माइल ने कहा था शोरज भाई मेरी जिंदगी गुजर गई मौला अली का दिफा करते हुए, मौला अली की वकालत करते हुए, मौला अली की खिलाफत साबित करते हुए मेरी जिंदगी गुजर गई। और ये खत्म नबूवत का मसला तो मेरे मौला के मौला का है। बोलो मुसलमानों, खुदा करके रहमत फरमा, ये मसला तो मेरे मौला के मौला का है। इस्माइल साहब फरमाता है शोरज साहब मैं आंखों के बल चल के आने को तैयार हूं, लेकिन मौलवियों के फोन पे नहीं, इन मौलवियों को मेरे शहर भेजो ताकि फैसलाबाद वाले भी देख ले कि वसीले के मुनकर सारे आए। गुजरात वालों वक्त तमाम हो गया, 1 मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट मुझे दे दे। तेरी कौम के मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ये जिंदा तारीख है, किताबों के बक्स लेके मिर्जाइयों से बहस करने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ ले गए और जो मीटिंग रूम था उसमें मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद भी थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी भी थे, मौलाना गुलाम गौस हजारवी भी थे, उनमें मिर्जाइयों का खलीफा भी बैठा हुआ था। जब शिया मनाजिर हाल में दाखिल हुआ ये मौलवी तो बैठे रह गए, मिर्जाइयों का खलीफा खड़ा हो गया, कहता मौलवी इस्माइल तू कैसे आ गया? किबला फरमाता तूने मुनाजरे का चैलेंज दिया था, मिर्जाई खलीफे ने ये फिक्रे कहे थे मौलवी इस्माइल किताबें लेके वापस चले जाओ। हमने मुनाजरे का चैलेंज मुसलमानों को दिया था, मोमिनों को नहीं दिया था। ये बिस्मिल्लाह, आप जिए मोमिनीन तशरीफ रखें। इज्जतमाब जनाब अब्बास रजा झंडवी साहब ज़ाकिर अहले बैत बेहतरीन पढ़ने वाले वो तशरीफ फरमा हैं और वो शुबिए जुल जनाब राम करवाएंगे।